أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بلا شبہ یقیناً آپ ایک عظیم اخلاق پر ہیں. سورۃ نون مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے، 68، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے. پہلی سورۃ العلق ہے اور دوسری سورت یہ ہے، اور اس میں 52 آیات ہیں، 52، اور 2 رکوعات ہیں. سورۃ الملک کا موضوع توحید تھا اور سورۃ القلم کا موضوع رسالت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں. فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے قلم سے لکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ان اول شیء خلقہ اللہ القلم، کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ہر انسان کے بارے میں وہ ساری باتیں یہاں لکھ دو. فَأَمَرَهُ أَن يَكْتُبَ ما یکون. فرمایا قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں ان کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کی اولادوں کے نام، ان کا رزق، ان کی عمر اور ان کی خوش بختی یا بدبختی، وہ جنتی ہیں یا جہنمی، یہ سب کچھ لکھ دو. تو فرمایا اے میرے حبیب، میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کی. ان تحریروں میں لوح محفوظ کی عبارت ہے، قرآن مجید کی تحریر ہے، اور ہر انسان کا اعمال نامہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے. اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل میں جو صداقت و امانت، نبوت و رسالت اور رفعت و عظمت عطا فرمائی گئی، وہ بھی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نون ہے اس کا مطلب ہے مچھلی، اور اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو اللہ نے زمین کے نیچے پیدا کی ہے۔ اس مچھلی کے اوپر ایک چٹان ہے بہت بڑی جو زمین و آسمان کے برابر ہے، پھر اس پر اللہ نے 7 زمینیں پیدا کیں، جب زمینیں ہلنے لگیں تو اس پر پہاڑ گاڑ دیے۔ لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں کہ کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والا جب ناراض ہو کے چل دیا تو اس کا خیال تھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہم نے اسے پکڑ لیا۔ تو ایک تو یہ نون ایک حرف کی شکل میں ہے، اور مچھلی والا نون ایک لفظ کی شکل میں ہوتا ہے جس میں نون، واو اور نون ہوتا ہے، اس لیے اس نون سے مراد وہ مچھلی ہو نہیں سکتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے قرآن مجید کا کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف تہجی سے بنا ہے، اور اگر تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا جو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کے تو خیالات میں بڑا انتشار ہوتا ہے، اور ان کی عقل اور سوچ وہ کام نہیں کرتی، اور وہ بے ربط باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ کے اقوال اور افعال کو دیکھو، اور آپ نے جو ارشادات اپنی زندگی میں بیان فرمائے ہیں ان سب کا مطالعہ کرو تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں بلکہ آپ فرزانے ہیں، اور بہت سمجھدار اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ایسے شخص کو مجنون کہنا یا پاگل کہنا یہ کہنے والوں کے خود پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ چنانچہ قیامت تک امت جو بھی افعال کرے گی نیک اعمال، ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والا، اس کے راہ دکھانے والا، وہ بھی نیکی اور بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور مقام محمود آپ کو ملے گا، اور آپ لوگوں کی سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد اللہ پاک حشر کی سختیوں میں کمی کر کے ان کا حساب کتاب شروع کرے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا آپ کا اخلاق بہت عظیم اخلاق ہے۔ خلق ایسی عادت کو کہتے ہیں جو انسان میں طبعی طور پر پائی جائے، تو گویا کہ آپ پیدائشی طور پر اور فطری طور پر نہایت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی ہے۔ بنو سواد کے ایک شخص نے ام المومنین سے عرض کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا خلق قرآن تھا، یعنی قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی اس پر عمل فرماتے تھے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے آپ رک جاتے تھے۔ اس نے کہا امی جان کوئی ایک واقعہ سنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی خبر دیتا ہو۔ تو فرمانے لگی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، اور میں نے اپنی لوڈی سے کہا کہ اگر میرے کھانے سے پہلے حفصہ کا کھانا آ جائے تو تم ہاتھ مار کے اس کھانے کو گرا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، برتن ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گرا ہوا کھانا زمین سے اکٹھا کرنے لگے اور فرمایا کہ اے عائشہ، برتن کے بدلے میں تمہیں نیا برتن دینا پڑے گا، اور آپ نے مجھے ایک لفظ بھی ڈانٹنے کا نہیں کہا اور نہ ہی میرے ساتھ ناراض ہوئے، بلکہ خندہ پیشانی سے اس اتنے بڑے معاملے کو رفع دفع فرما دیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله یقیناً آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت والے ہیں۔ اور میں اے میرے حبیب ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے الزامات سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے، اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے اکثر تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن جنہوں نے نہ مانا وہ قتل کر دیے گئے، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور میں اللہ پاک کو زیادہ معلوم ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرمی کریں تو یہ بھی کچھ نرمی کر لیں۔ میں کسی جھٹلانے والے کافر، مشرک، بے ایمان کی بات نہ مانیں، اور اللہ کی توحید اور قرآن مجید اس کی دعوت اور تبلیغ کا کام آپ کرتے رہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، دہن سے ماخوذ ہے، اور دہن کہتے ہیں تیل کو، جیسے چمڑے وغیرہ کو تیل لگا کر نرم کیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی کر لیں تو ہم بھی آپ کے نمازوں اور آپ کی عبادات میں کوئی خلل نہیں ڈالیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے اور پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہو، یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا آپ نے اپنے موقف اور اپنے عقیدے میں کوئی لچک پیدا نہیں کرنی، لیکن
لہجہ نرم رکھنا ہے، موقف سخت رکھنا ہے، موقف سخت رکھنا ہے لیکن لہجہ نرم رکھنا ہے۔ گویا کہ آپ کو مداہنت سے منع کیا گیا ہے، مدارات سے منع نہیں کیا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ بات مان ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل آدمی ہے۔ حماز مشاء بنمیم، جو بہت تانے دینے والا اور چغلی کے لیے بہت چلنے والا ہے۔ ان آیات سے مراد مفسرین کرام نے ایک خاص شخص کو لیا ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید کا والد ہے، ولید بن مغیرہ۔ یہ اسلام کا بڑا بدترین دشمن تھا، لیکن آیات کے الفاظ عام ہیں، اس لیے ہر وہ شخص جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہوں ان کے لیے یہ آیات ہے۔ حلاف بہت قسمیں کھانے والا آدمی جھوٹا ہوتا ہے، سچا آدمی کثرت سے قسمیں نہیں کھاتا، جہاں بہت ضروری ہو وہاں قسم اٹھاتا ہے، لیکن زیادہ قسمیں کھانے والا آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ حماز، حمزہ یحمز و حمزن کا معنی ہوتا ہے کسی کے منہ پر تانے دینا، اور مشا یمشی مشین سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، چغلی کے لیے لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ فرمایا بڑی بری عادت ہے، ایسے آدمی سے دور رہیں۔ تو حماز وہ ہے کہ طاقت ہو تو آدمی کے منہ پر اس کی بےزتی کرے، اور مشائم بن نمیم وہ ہے کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی چغلیاں کرے اور ان کی بدگوئیاں کرے۔ تو فرمایا ایسے آدمی سے ہوشیار رہے۔ ترجمہ ایک بات، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ ایک عظیم اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جانتا ہے۔
فلا تطع المكذبين تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ چاہتے ہیں کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کر لیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اور نہ بات مانیے ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھاتا ہے ذلیل آدمی ہے حماز مشاء بنمیم بہت تانے دینے والا چغلی کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین